اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی، جسے ہم رجب کے نام سے جانتے ہیں، اس کی آمد کو ہمارے لیے باعث برکت بنا۔ رجب کے مہینے کے بارے میں اور اس سے ملتے جلتے جو حرام مہینے ان کے بارے میں خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے آنے سے پہلے ہی، بلکہ اس دنیا کے خلق ہونے کے ساتھ ہی، مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی تھی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام مہینے قرار دیے تھے۔ حرام مہینے یعنی جن کے اندر جنگ و جدال، ایک دوسرے کی جان لینا، یہ تمام چیزیں پرانے لوگوں میں، یعنی عربوں کی تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسانیت میں اس کو دین ابراہیمی میں حرام کر رکھا تھا، لہٰذا عرب ان 4 مہینوں کی حرمت سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں سے 3 مہینوں کو ایک ساتھ رکھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینے کو ان سے علیحدہ رکھا۔ یہ ایک مہینہ جسے علیحدہ رکھا اسے رجب کہتے ہیں۔ اگر روایات میں ہم نگاہ دوڑائیں تو ہمیں رجب کے بارے میں بہت زیادہ کثرت سے روایات ملتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے رجب کی فضیلت اور اس کے اندر ہونے والے اعمال اور اس کے نتیجے میں انسان کو ملنے والی نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ یاد دہانی کروائی ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے عمل کے ذریعے، ان کی دعاؤں کے اندر رجب کے بارے میں بہت کثرت سے جو ہے وہ ہمیں تاکیدات ملتی ہیں۔ یہ مہینہ اس طرح سے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں ایک دفعہ دوبارہ سے غور و خوض کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مہینے جو رجب کے مہینے سے شروع ہو رہے ہیں بہت ہی اہم مہینے ہیں۔ علامہ آیت اللہ جواد تبریزی اپنی کتاب المراقبات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 3 مہینے یعنی رجب، شعبان، رمضان انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ یعنی انسان کو اگر اپنی باز نگری کرنی ہو، یعنی اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھنا ہو کہ انسان اللہ کے راستے میں کس حد تک جو ہے وہ یعنی چل رہا ہے، انسان اللہ کی راہ میں کس حد تک جو ڈوبا ہوا ہے یا کس حد تک دور ہے، اس مہینے میں دوبارہ سے اسے اللہ کی طرف سے ایک طرح سے دعوت دی جاتی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں روایات میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان بندگان خدا کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا مہینہ ہے، جس میں اللہ اپنے بندگان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے مہمان ہیں۔ ان 3 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس مہینے کی امپورٹنس کس وجہ سے ہے؟ رمضان کا مہینہ روزوں کی وجہ سے امپورٹنٹ شاید نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو اس شب قدر کے اندر جو ہے وہ نازل کیا۔ یعنی قرآن مجید کا نزول اور اس شب قدر کا ہونا اس رمضان کو اہمیت دیتا ہے، اور یہ روزہ رکھنا یا روزے کی عبادت جو ہے وہ اسی کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو جو ہے وہ اس روزے رکھنا اس میں واجب کیا ہے۔ یعنی جب رمضان میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو بھی انسان پہ فرض کیا کہ یہ وہ عبادت ہے، یہ شکرانہ ہے اس قرآن مجید کے نزول کا۔ مسلمانوں سے پہلے روزے فرض تھے لیکن ان کے مہینے مختلف تھے، لیکن یہ 30 دن کے روزے رمضان کے مہینے میں صرف مسلمانوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ اس مہینے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یہ مہینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا مہینہ ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی انسان کسی مہمانی پر جاتا ہے تو وہ اس وہ مہمان اپنے میزبان کے لحاظ سے اپنی تیاری کرتا ہے۔ جب کسی بڑی شخصیت کے ہاں انسان کو جانا ہو تو اسی لحاظ سے انسان اپنی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں اپنے جسے کہتے ہیں کہ مہینے میں بلانے کے لیے رجب کے مہینے سے اہتمام کرنے کی ہمیں جو ہے وہ مختلف طرح سے تاکیدات جو ہے وہ روایات میں اور مختلف جگہوں پر رسول کی سیرت میں، ائمہ کی سیرت میں ہمیں بار بار دکھا رہا ہے، اور وہ تاکیدات یہ ہیں کہ جیسے ایک شخص جس کے پاس کبوتر ہوں، وہ جب کبوتروں کو پکڑنے کے لیے جال لگاتا ہے تو ایک دانہ اس کے لیے ڈالتا ہے جال کے نزدیک تاکہ کبوتر آئیں اور اس دانے کو کھانے میں مشغول ہو جائیں اور اس جال میں پھنس جائیں۔ اسی طرح صیاد مچھلی کو پکڑنے کے لیے جال لگاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ اس طرح کی چیز رکھتا ہے کہ مچھلیاں اس پہ اٹریکٹ ہو کے آئیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس جال میں مچھلیوں کو قید کر لیتا ہے۔ علماء اخلاق یہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بھی
گویا کہ اللہ کی طرف سے دانا ڈالا گیا ہے۔ اتنی روایات جو رجب کے مہینے کے بارے میں آئی ہیں کہ اس میں روزے رکھنے کا ثواب ہے، اس میں عبادات کرنے کا ثواب ہے، اس میں قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں مختلف قسم کی دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ اتنے سارے ثواب جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں کہ یہ ایک طرح سے انسان کو دعوت ہے کہ تو میری طرف پلٹ آ، اور اگر تو میری طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں پاکیزہ اور صاف حالت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان 2 مہینے پہلے تقریباً 90 دن کا یہ ٹائم پیریڈ ہے، تو اس ٹائم پیریڈ میں یعنی رجب کی ابتدا سے وہ اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے جو دعائیں رجب کے مہینے میں آئی ہیں ان دعاؤں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اسی طرح کی گئی ہے کہ اے اللہ جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ کی زندگی ان گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اس کام میں مدد فرما۔ اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں آپ کو روایات کے اندر اور مفاتیح الجنان کے اندر مل جائیں گی۔ آج جس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ روایات کے مطابق اس مہینے کے اندر جو ہے کچھ عبادات کا بیان کیا گیا ہے کہ جن کو کرنے سے رجب کے مہینے میں انسان جلد از جلد خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں یہ چیزیں اس کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ استغفار پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ 70 دفعہ صبح، 70 دفعہ ظہر کی نماز کے بعد، اسی طرح 100 دفعہ جو ہے وہ دن میں 100 دفعہ کر کے دن میں جو ہے وہ کئی دفعہ قل اللہ پڑھنا، اور تقریباً مہینے کے اندر 10,000 دفعہ قل اللہ کا ختم کرنا، یہ بھی اس مہینے میں بہت زیادہ اس کی تاکید ہوئی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورہ توحید کا اتنا ثواب کیوں رکھا گیا؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی 3 دفعہ سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ دراصل سورہ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، یعنی سب سے مختصر سورہ جس میں بہت ہی مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ جب سورہ توحید پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو گویا انسان سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تم اس کی تلاوت کے ساتھ اس بات کا باور، اس بات کا یقین اپنے ذہن میں پختہ کرتے جاؤ کہ تم اللہ کی توحید کے ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، اسی کے سامنے سر جھکانے والے، اس کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ صمد کا درجہ دینے والے نہیں ہو، تم اللہ ہی کو اپنا مددگار اور اسی کو اپنا پالنہار مانتے ہو۔ یہ تمام چیزیں سورہ توحید کا پیغام ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کو یہ سننے کو ملے کہ روایات میں کہ سورہ توحید کی زیادہ تلاوت کریں تو اس کا مطلب صرف قرأت نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورہ توحید کے مطالب پر غور کیا جائے۔ یہ جو 3 دفعہ ہم سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر موہومی کو ایصال کرنے کے لیے، اس میں بھی مراد یہ ہوتی ہے کہ پورے قرآن کی ختم کا ثواب سورہ توحید کے بارے میں رکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھی ہے تو پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب اس کو وہاں پہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1/7 یعنی 1/3 قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں اور معاد کے بارے میں اس میں بیان کیا ہے، اور جب انسان جو ہے وہ اس توحید کے بارے میں قل اللہ کو پڑھتا ہے تو 1 دفعہ قل اللہ پڑھنے سے اس کو 1/7 کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جب 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو گویا کہ پورے قرآن کا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سورہ توحید کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بیان مختلف جگہوں پہ ملتا ہے، مختلف مہینوں کے اندر اس کے پڑھنے کی تاکید ملتی ہے۔ معاذ بن جبل کے بارے میں رسول کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ معاذ بن جبل کے جنازے میں کئی ہزار فرشتوں نے شرکت کی۔ رسول اکرم سے کسی نے سوال کیا کہ معاذ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ایسی پسند تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے فرشتے اس کے تشییع جنازہ کے اندر موجود تھے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ معاذ کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہرحال سورہ توحید کے بارے میں اس مہینے کے اندر پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر ہماری 4 محبوب ہستیوں کی پیدائش ہے، اور وہ پیدائش ہمارے 2 علی نام کے امام اور 2 محمد نام کے اماموں کی ہے۔ کون کون ہیں وہ؟ امام علی نقی امام علی نقی ان کی ولادت ہے، امام علی علیہ السلام کی ولادت ہے، اسی طرح محمد تقی کی ولادت ہے، اور امام محمد باقر کی ولادت جس سے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو 2 محمد اور 2 علی اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام اماموں کی شان اور شوکت اور ان تمام مناسبتوں کی جو ہم مناتے ہیں، غدیر ہو یا مبائلہ ہو، عید ہے یا عید الاضحیٰ ہے، ان تمام کی مناسبت جس چیز پر منحصر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہے، جو کہ 27 رجب اسی مہینے کے اندر وہ دن آتا ہے، آخر رجب کے اندر 27 رجب، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو ان کی نبوت کے لیے، ان کی نبوت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ انتخاب کیا گیا، مبعوث کیا گیا۔ لہٰذا 27 رجب کا دن بھی اسی مہینے کے اندر آتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو اسلامی مہینوں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اور اسلامی تعلیمات میں دیکھیں تو رجب کا مہینہ اسلامی عبادات کی ابتدا کا مہینہ ہے، اسی لیے مفاتیح الجنان
کو اگر آپ کھولیں تو اس میں رجب کے مہینے سے جو ہے وہ اعمال کو جو شروع کیا گیا ہے، یعنی اعمال کی بہار کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس میں روزوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے جتنے زیادہ روزے انسان رکھ سکے وہ روزے رکھے، اور اگر وہ پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم مہینے کے اندر پہلے ابتدا میں اور آخر میں روزے رکھے، اور مہینے کے درمیان کے 3 دنوں میں روزہ رکھے۔ اگر وہ ان 3 دن کے روزے بھی ان 13 14 15 کو نہیں رکھ سکتا، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، جن میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، ان میں اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے، اور 10 تاریخ کے بعد جو پہلا بدھ آتا ہے اس دن روزہ رکھے۔ اگر یہ 3 دن اس طرح روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ روایات میں اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ ان 3 دنوں کے روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کو پورے مہینے کا روزہ دار شمار کرتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے اس کی طرح اس سے توبہ، اس کے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے ان بابرکت اور پاک ہستیوں کے زندگی سے سبق لیتے ہوئے اور رجب کی دعاؤں سے جسے کہتے ہیں کہ مدد لیتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس مہینے میں جو برکات اور فیوزات مومنین کے لیے رکھی ہیں، ان فیوزات اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تمام کاموں کو اللہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہو سکیں۔ ایک چیز جو اس مہینے میں وارد ہوئی ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، جس کا ذکر اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، یعنی میں اللہ سے جو صاحب جلال اور صاحب کرم ہے تمام گناہوں اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں ایک دعا وارد ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کی جائے، وہ ہے یا من ارجوہ لکل خیر۔ انشاءاللہ آئندہ جو کوئی اگر پوڈ کاسٹ ہوئی یا کسی جگہ پہ اس کو بیان کرنے کا موقع لگا تو اس دعا کو اس کی مختصر تشریح کے سامنے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی برکات و فیوزات سے ہمیں فیضیاب فرما، اور تمام مومنین سے یہ گزارش ہے کہ جب اس مہینے میں دعائیں اور اعمال انجام دیں تو یہ نیت کریں کہ ہم ان اعمال کے نتیجے میں سچی نیت کے ساتھ اے اللہ تو سے توبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو ان تمام چیزوں کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، اور قرآن اور اہل بیت کی محبت کو ہمارے اور ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں کے دلوں میں راسخ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔